ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا یہ نیا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہمیں صبر و شکر سکھاتا ہے اور بہت ساری تعلیمات دیتا ہے، اور اس مہینے کے اندر عبادت کے متعلق بھی الگ الگ حدیثیں آئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس مہینے کے اندر عبادت کی کچھ فضیلت بیان کریں کہ اس کے بعد آگے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سید الانبیاء سید الرسول خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جس مہینے کا روزہ رکھنا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کا روزہ رکھنا افضل ہے وہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اور بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے کا روزہ وہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی اور ایام کے اندر اگر آپ ایک مہینے کا روزہ رکھتے ہو تو ماہ محرم میں ایک دن کا روزہ رکھ کر آپ اتنا ثواب کما سکتے ہو۔ سامعین کرام، دیگر گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ اس ماہ محرم الحرام میں، اس مقدس مہینے کے اندر، اس اسلامی نئے سال کے مہینے کے اندر ایک دن ایسا بھی ہے جس سے یوم عاشوراء کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب آئیے اسی دن جن امور کو رب تعالیٰ نے کن کہہ کر اسے وجود بخشا ہے اسی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو سامعین کرام، 10 محرم الحرام عاشوراء کے روز سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن آپ کی ولادت مبارک بھی ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں عرش پہ بلایا گیا، اسی دن کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے اسی 10 عاشوراء کے دن، 10 محرم الحرام کے دن۔ اور 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے روز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور آپ کے امتیوں کو فرعون اور اس کے بدبخت لوگوں سے نجات ملی اور ان فرعونیوں کو غرق کیا گیا۔ رب تعالیٰ نے اسی دن ان لوگوں کو غرق کیا۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف، کمزوری جو آنکھوں کی بینائی تو وہ دور ہوئی، اور اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے رب تعالیٰ نے اپنے شان کے مطابق نکالا۔ آسمان و زمین میں سب سے پہلی بارش اسی روز یعنی 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو روز ہوئی۔ اور سامعین کرام، اس دن کا روزہ اور امتوں میں فرض تھا۔ رمضان المبارک سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا امت پر، لیکن بعد میں رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد اس روزے کی فرضیت کو ماہ محرم الحرام کے عاشوراء کے روز کا روزہ جو فرض تھا وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، امام الحمام، امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفقا، آپ کے شہزادگان، ان تمام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر اسی عاشوراء کے روز دشت کربلا میں انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ آپ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ سامعین کرام، ایک خاص بات یہ کہ عاشوراء کے دن 10ویں محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 10ویں ماہ محرم الحرام کو یعنی عاشوراء کے روز اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اور سامعین کرام، اسی عاشوراء کے روز 10 تاریخ کو غسل کرے، کیونکہ جو شخص اس روز غسل کرے گا تو رب تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ وہ پورا سال بیماریوں سے امن و محفوظ رہے گا، کیونکہ اس روز عاشوراء کے روز
तमाम दुनिया भर के पानियों में जमजम का पानी मिला दिया जाता है। तो लिहाजा जो शख्स आशुरा के रोज गुस्ल करेगा तो रब ताला उस माए जमजम के सबब उसे पूरा साल तमाम बीमारियों से महफूज रखेगा। सामने किराम, इस रात का एक खास वजीफा और इस रात का एक खास अमल जो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुनाहों से पाको साफ हो जाएंगे और आखिरत के अंदर इंतहाई आपको नेमतें मैसर होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। समाअत करें, आशुरा की रात में 4 रकात नफल नमाज इस तरतीब से पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 मरतबा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और नमाज से फारिग होकर 100 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुनाहों से पाको साफ होगा और बहिश्त में, जन्नत में बेइंतहा नेमतें उसे मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और सामने कराम, खास कर इन दिनों के अंदर उन चीज़ों को न करे जिन्हें शरीयत ने हराम करार दिया है, जिन्हें शरीयत ने नाजायज़ करार दिया है। तो इन दिनों के अंदर खास कर उन तमाम चीज़ों को हरगिज़ ना करे, बल्कि इन अय्याम के अंदर वो अमल करे जो सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन अमल पर अपनी ज़िंदगी बशर कर दी, उन्हीं के तरीक़े कार को अपना कर अपनी ज़िंदगी को भी और आखिरत को भी रोशन कर दे।